نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ یہاں پہ لفظ ایک ہے مستقرہا و مستودعہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا کہ بعض اسکالرس کے نزدیک مستقر کی تعریف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین میں چل پھر کے جہاں رک جائے وہ مستقر ہے، یعنی کہ مستقر جس کو آپ اسٹیشن آپ کہہ دیتے ہیں، جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں رک جائے مستقر اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے۔ اور بعد کے نزدیک رحم مادر مستقر ہے اور باپ کی سلب مستودع ہے، اور بعد کے نزدیک زندگی میں انسان یا حیوان جہاں رہائش پذیر ہوتا ہے وہ مستقر ہے، اور مرنے کے بعد جہاں دفن ہوگا وہ مستودع ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ واضح موجود ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ کی دنیا میں کیا جگہ ہے اور آخرت میں کیا جگہ ہے، آپ کا دنیا میں اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے اور آخرت میں کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب معلوم ہے۔ آیت نمبر 7، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پہ تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی، اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جن اور انس کیوں بنائے، آزمائش کے لیے، کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم عید کے جوڑے کے لیے دوڑتے ہیں نا کہ عید کا جوڑا کون اچھا بنائے گا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا انسان کو، تمہارا مقصد کیا ہے، کون زیادہ عمل کرتا ہے، اور کون زیادہ عمل کیا اچھے عمل کرتا ہے، اور اچھا عمل کو ڈیفائن کیا گیا وہ عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ قابل قبول بنائے اور قرآن اور سنت کے انڈر ہی عمل ہم کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو میرا صاف صاف جادو ہی ہے۔ اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکاریں گے عذاب کی کون سی چیز روکے ہوئے ہے، سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جن کی ہنسی اڑاتے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے لے لے تو وہ بہت ہی نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی جان، آپ کے پیاروں کی جان جب آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ان کی قدر نہیں کرتے، جب وہ چلے جاتے تو یاد آتا ہے ہائے میری اماں، میرا ابا، میرا فلانا بھائی۔ پھر اسی طرح آپ کو آپ کے پاس جب صحت ہوتی ہے تو آپ قدر نہیں کرتے، اور جب بیماری آتی ہے تو آپ اس کی قدر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں، اسے سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تو وہ کہنے لگتا ہے بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خورا ہے، یعنی کہ اہل ایمان راحت ہو فراغت ہو، تنگی ہو مصیبت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر یعنی کہ اجر کا باعث ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر یعنی کہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کو جو بھی فکر اور غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگ جاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ۔ بس شاید آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پہ کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا، سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ ان لوگوں کی باتیں دیکھیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے نا تو باڈی گارڈ کے طور پہ ایک فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ چلے اور ان کے پاس پہاڑوں کے پہاڑ خزانے کے ہوں، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی بھی لے آؤ، اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔
اب یہ لوگ بار بار کہتے تھے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز کیا ہے، ان کا معجزہ کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ان کا دعوت اور تھی اور معجزہ اور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن ان کا معجزہ کیا تھا؟ عصا تھی، ید بیضا تھی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، دعوت وحدانیت تھی، لیکن ان کے معجزے کیا تھے؟ اللہ کے حکم سے اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو پریچنگ تھی وہ ایک ہی تھی، پیغام ایک ہی تھا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا، یعنی کہ ان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ دیا کہ ان کی قرآن، ان کے منہ سے فصاحت اور بلاغت سے یہ عربی اور یہ قرآن کے الفاظ نکلنا شروع ہو گئے، جو بہت بڑا معجزہ ہے. اور اسی معجزے کو اللہ کا پیغام انہوں نے اسی معجزے کی اسی لینگویج میں، اسی قرآن کی صورت میں دیا. تو اللہ کے رسول کا پیغام اور معجزہ یہی ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چیلنج کیا، جو لوگ مشرقین تھے، قرآن کے منکر تھے، کہ اچھا تمہیں لگتا ہے یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تصنیف کیا ہے، تو ایسا کرو ایک قرآن بنا کے پیش کر لو. پھر ایک جگہ کہا 10 صورتیں ہی بنا لو. پھر تیسری جگہ چیلنج کیا، اچھا چلو 10 صورتیں زیادہ ہے تو چلو ایک صورت ہی بنا لو، جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 39 میں ہے. اور پھر ایک جگہ کہا گیا کہ چلو ایک صورت چھوڑو، ایک بات ہی بنا کر پیش کر دو. لیکن اتنا کھلا چیلنج دینے کے باوجود بھی لوگ اس پہ ناکام ہی رہے. پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے تو تم یقین سے جان لو کہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پہ فریضہ ہوا جاتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں، یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی. ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا تھا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب کچھ برباد ہونے والے ہیں. کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے. بس تو اس میں کسی قسم کا کسی قسم کے شبے میں نہ رہا. یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پہ جھوٹ باندھا. خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ. اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوتا ہے اللہ کی آیات کا مطلب تفسیر چینج کر دینا، اس کے اندر ایڈیشن کر دینا، سبٹریکشن کر دینا، اپنے پسند کی آیتیں ایڈ سبٹریکٹ کر دینا. سورہ یوسف میں آتا ہے تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. سورہ نبا میں آتا ہے ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب اس کے پیروکار ہو گئے. حدیث میں یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کروائے گا. تجھے معلوم ہے تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا اور فلاں بھی کیا تھا؟ وہ مومن کہے گا ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان گناہوں پہ دنیا پہ بھی پردہ ڈالے رکھا، جا آج بھی میں انہیں معاف کر دیتا ہوں. لیکن دوسرے لوگ یا کافروں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ باندھا تھا. تو آج وقت ہے اللہ کے آگے ہم سب اقرار کرتے ہیں اسی آیت کو وسیلہ بن کے، یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں، اللہ حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں بہت کمی بیشیاں کی ہیں. اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں. ہم اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے تو تیرے ہی ہیں، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو کہاں جائیں گے. اور اسی طرح ہم اپنے بھائی بندوں سے، جو اپنے رشتے داروں سے، جیسے میں نے کل آپ کو ہوم ورک دیا تھا، آپ لوگوں نے فون کیا، آپ نے معافیاں مانگی، اٹس ویری ایزی. یقین جانے معافی کر کے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، آپ اللہ کی نظر میں بڑے ہو جائیں گے. دنیا کو چھوڑ دیں اور آپ اس کو چھوڑیں، آپ کے اندر جو دل میں سکون اور امن آ جائے گا اس کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. میں ڈیڈی کی میری ایک بات مجھے یاد آتی ہے. آج سے ڈیڈی کو میرے گئے 19 سال ہو چکے ہیں.
اور 19 سال سے بھی بہت پہلے کی بات ہے کہ کسی شخص نے ان سے ایک زمانے میں پتہ نہیں 26 کے 27 لاکھ لیے تھے. اور ڈیڈی جب حساب لکھتے تھے نا تو آگے آگے لکھتے تھے اس ایئر بھی کس بندے نے مجھے حساب نہیں دیا. اور کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے دل میں آئی, انہوں نے وہ صفائی پھاڑ دیا اور کہتے لے جی مزے ہی ہو گئے. میں نے کہا ڈیڈی جی کیا مزے ہو گئے؟ کہتے ہیں جی میں نے تو حساب ہی پھاڑ دیا اور میں ریلیکس ہو گیا ہوں. روز میں ہر سال وہ لکھتا تھا اور دل میرا کڑتا تھا کہ اس بندے نے میرے پیسے نہیں دیے, وہ میں نے اس کو معاف ہی کر دیا تو میں سکون میں آ گیا. تو اسی طرح آپ لوگوں کے رویوں کو معاف کرنا سیکھیں, لوگوں کی سازشوں کو معاف کرنا سیکھیں, اور آپ یہ سوچیں آپ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو محل عطا فرمائے گا. دیکھیے ان سازشوں پہ پڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا ہمیں. کیا جی؟ بلڈ پریشر, ٹینشنیں, خام خواہ وقت سے پہلے ہمارے فرونس بننا شروع ہو جاتے, وقت سے پہلے ہمیں رنکلز آنا شروع ہو جاتے, وقت سے پہلے گرینگ بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال معاف کر دیں, معافی میں بہت بہت سکون ہے. یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکتے ہیں, نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا. ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے. سورہ احقاف میں آتا ہے نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا, نہ ان کی آنکھوں اور دلوں نے, کیونکہ وہ حق کے سننے سے بہرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بنے رہے. جس طرح کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے اگر ہم سنتے, عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے. تو یہی عقل سمجھ اب لے لیں. یا ہم وہ قوم بن چکی ہے جیسے کبوتر کے سامنے بلی آ جائے نا تو آنکھیں بند کر لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے تو کوئی خوف اور خطرہ نہیں کیونکہ میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں. تو کیا اس وقت ہم بھی آخرت کا عقیدہ ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے, قیامت کا واضح بیان ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود ہم آنکھیں بند کر لیں گے کہ قیامت نہیں آنی, آخرت نہیں ہونی, مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا, کون حساب دے گا, کس نے آ کر بتایا؟ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی, تو پھر ہمیں حق بات کیا نظر آئے؟ یہی ہے جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا, وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا. بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاءکار ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے, انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے, وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے. کیا یہ دونوں مثالوں میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یقیناً ہم نے نوح کورس کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو, مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا ہم تو تجھے اپنا جیسے انسان سمجھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم سرسری نظر میں دیکھتے ہیں, سوائے نیچ اور موٹی عقل والوں کے اور کوئی نہیں. ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہسٹری کے اندر ہے کہ جن لوگوں نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا, اللہ کی طرف آنے والے معاشرے کا وہ طبقہ آیا جس کو آپ مفلس طبقہ کہتے ہیں, جس کو آپ غریب طبقہ کہتے ہیں. تو یہی تاریخ کی یہ بات ہر جگہ رہی. حق کو اپنانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معاشرے میں جن کو بہت کمتر سمجھا جاتا ہے. صاحب حیثیت خوشحال طبقہ اس سے محروم رہتا ہے. اور جب شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوچھی اور ان میں سے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ اس کے جو فالوورز ہیں معاشرے کے معزز افراد سمجھے جاتے ہیں, تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کمزور لوگ ہیں. جس پر ہرقل نے کہا رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ ایک اور چیز بھی قرآن واضح کرتا ہے بار بار, خوشحال طبقہ ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غریب ہم سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا. ہم تو حساب دے رہے ہوں گے نا, وہ پہلے ہی چلے جائیں گے. جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اکثر میں اس کی مثال ایسے ہی دیتی ہوں. اچھا جی, بات ہو رہی تھی کہ ہم نے رمضان کی شاپنگ کی, گروسری کی لمبی لسٹ تھی ہماری, بیسن, پکوڑیاں, بھلے, واٹ ایور, دودھ, چائے, چینی. اور اس کے بعد جب ہم ٹل پر جاتے ہیں جب پیمنٹ کرنے, تو وہ ایک لمبی ریسیٹ ٹل ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے وہ کراس چیکنگ ہوتی ہے, پھر دروازے پہ جاتے ہیں پھر ایک کراس چیکنگ ہوتی ہے کہ آپ کا بل کا اکارڈنگ آپ کی ٹرالی میں سامان ہے. پھر جب ہم ٹرالی لے کر جب گاڑی میں جاتے ہیں, ڈکی میں جب ڈالتے ہیں, تب ہم دوبارہ پھر چیک کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ موجود ہے. پھر اس کے بعد ہم جب گھر جاتے ہیں اور پھر جب گروسریز کو اپنی جگہوں پہ رکھتے ہیں, پلیسمنٹ کرتے ہیں, تب پھر ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہمارا انہی چیزوں پہ لگ گیا. اور ایک غریب بندہ جس نے 2 ٹماٹر لیے, آدھا کلو قیمہ لیا, اس نے یہ بل دیا, یہ گیا, گھر گیا, کھایا پکایا, ختم. یہ وہ حساب ہے جو میں آپ کو جنت میں جانے کے لیے بات بتا رہی ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوں گے تو کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ
ہماری پوری لسٹ ہوگی جو ہم نے شاپنگ اور جو ہماری زندگیوں میں کتنے سامان اٹے پٹے ہیں گھروں کے، اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دیں گے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. اور غریب بندے کیوں 40 سال پہلے جائیں گے؟ کیونکہ بےچارے جو کھاتے تھے ان کے پاس نہ اتنا ماحول تھا قرآن کو سمجھنے کا، وہ بس کماتے تھے اور بس اپنا پیٹ بھرتے تھے اور اپنی فیملیوں کی کفالت کرتے تھے. تو وہ ان کا اتنا ہی حساب لیا جائے گا جتنی ان کی سمجھ ہوگی، اسی لیے وہ ہم سے پہلے جو ہے نا جنت میں تشریف فرماؤں گے. آیت نمبر 28. نوح نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور مجھے سے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو پھر وہ تمہاری نگاہ میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں سے تمہارے گلے مونڈ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو. میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے وہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں. انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو. میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پہ تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے. اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے. جواب دیا اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، ہاں تم اس کو ہرانے والے نہیں ہو. تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی وہ میں کتنی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو اور وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا؟ تو جواب دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. یعنی کہ ہر بندے کو اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑتی ہے. بعض اسکالرس کے نزدیک یہ کنورسیشن قوم میں نوح اور حضرت نوح کے درمیان میں تھی اور جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو جس سے میں بری ہوں اور اس کا بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا وبال تو مجھ پر نہیں تمہیں پہ پڑے گا، اس کا بھی تمہیں کچھ فکر ہے. مطلب یہ ان کی آپس میں کنورسیشن چل رہی تھی کہ جو ہم عمل کریں گے اس کی جواب دہی جس کا عمل ہوگا وہی کرے گا. آج آپ کے ہسبینڈ بڑے ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں، وہ فلانا یہ دے دو مجھے فلانا پکڑا دو اور ہم فٹافٹ سٹینڈ بائی ہوتی ہیں، لیکن قیامت والے دن ہم مجاز نہیں ہوگا کہ ہم ایک نیکی ہمیں محبت پیار بھی ہو کہ بھئی میں ایک نیکی اس کو اپنی اولاد کو یا اپنے ہسبینڈ کو دے دوں، آپ نہیں دے سکیں گے، یا اپنے والدین کو. نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پہ غمگین نہ ہو. اب تمام انبیاء غمگین ہو جاتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری وقت تک اپنی امتی کا غم تھا. اور ایک کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اب یہاں پہ دیکھیں صاف ورڈنگز آ رہی ہیں کہ میرے وحی سے، یعنی کہ اس سے پہلے کشتی کو کس طرح بلڈ کرنا ہے، کون سا پھٹا کون سا تختہ کدھر لگانا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی. اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرو، وہ پانی میں ڈبوئے جانے والے ہیں. اب آپ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کو لیا گیا کہ جو ایمان نہیں لائے تھے تو وہ ڈوب گئے تھے، اور بعد میں مراد غرق ہونے والی پوری قوم کو بھی لیا گیا. بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں، یہ دونوں پوائنٹ آف ویو ہیں. اور نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کی جو سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہی ہم پر ہنستے ہو. اب آپ دیکھیں وہ کیا مذاق اڑاتے تھے. نو جی نبوت کرتے کرتے بڑا ہی بن گیا، اور نوح علیہ السلام خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں. کس لیے بنا رہے ہیں؟ ہنس رہے تھے. تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پہ ہمیشگی کی سزا اتر آئے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابلنے لگے. ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی کہ وہ جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی، اور سب ایمان والوں کو بھی. اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کل تعداد مرد اور عورت ملا کے کچھ اسکالر 72 کہتے ہیں اور بات کہتے ہیں 80 بتاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ ان کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے، سام، حام اور یافس، اور ان کی بیویاں تھیں. اور چوتھی بیوی یام کی تھی جو ایمان تو نہیں لایا تھا لیکن اس کی بیوی مسلمان ہو کے کشتی میں سوار ہو گئی تھی.
اور پھر آگے جو نسل جو چلی تھی وہ وہی چلی تھی جو اس کشتی میں لوگ بچ گئے تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ کا حکم ہوا، وہ ایک خشک جگہ تھی، دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو پانی ایسے امنڈ امنڈ کر آیا جیسے تنور ابل رہے ہیں، یعنی کہ زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، ہر جگہ سے اتنا پانی کہ جیسے سونامی ٹائپ ہو جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے، ایک لحاظ سے یہ ایک absurd بات لگ رہی تھی کہ یہ ایک لکڑی کی کشتی، یہ لکڑی کے کچھ ٹکڑوں پہ بیٹھ کر کیا ہم بچ جائیں گے؟ تو یہ حوصلہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا اس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھہرے گی۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 28 ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہا، اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اب بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ سواری پہ یا کشتی پہ سوار ہوتے یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری پہ سوار ہوتے تھے تو 3 دفعہ کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ بہرحال جب زمین پہ پانی تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشتی جو تھی جودی نامی ایک پہاڑ پر اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کو وہاں پہ ٹھہراؤ دے دیا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 41۔ نوح نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑا بخشش والا بڑی رحم والا ہے۔ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرف جا رہی تھی اور نوح نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پہ تھا پکار کے کہا، اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے جواب دیا، اب باپ تھے نا، ان کو تو پیار تھا، میرا بیٹا اس وقت ایک طوفان میں پھنسا ہوا ہے، تو اس نے جواب دیا، میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اور اسی وقت ان دونوں کے درمیان میں موج حائل ہو گئی، ایک اسٹرانگ ویو آئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا کہ ظالم لوگوں پہ لعنت نازل ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نگلنا کا استعمال جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے، تو یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے ایسے تعبیر کیا گیا ہے، جسے پتا چلتا ہے کہ پانی بتدریج خشک نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اس طرح اپنے اندر نگل لیا تھا جیسے جانور لقمہ نگل جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج ہمارے یہاں پہ پاکستان میں خاص طور پہ کہیں بارش ہو جائے، بہت دیر ذرا بارش رہی جو پچھلے دنوں رہی بھی تھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہفتوں ہماری گلیوں میں جوہڑ بنے ہوتے ہیں اور پانی کھڑا رہتا ہے اور مچھر اور مخلوقات عجیب عجیب سی اور ندے نالیاں اور کیچڑ بنا رہتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اللہ کا حکم آیا تو پانی زمین اور آسمان سے ایسے ابلنا شروع ہو گیا، اور جب اللہ کا حکم آیا کہ تھم جا تو پھر پانی ایک دم کہتے ہیں کہ گریجولی نہیں، وہ ایک دم سوکھ گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچ ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح یقیناً تیرے گھرانے سے نہیں، اس کا کام بالکل ہی ناشائستہ تھے، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے متعلقاً علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ اب باپ تھے تڑپے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، تو اس مطلب تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو یہ بیٹا تھا وہ پیچھے کیوں رہا۔ کہتے ہیں کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کی کمپنی اچھی نہیں تھی، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں تھا، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے تھے، اور پھر اسی طرح اس کا مائنڈ سیٹ ہو گیا، اور جب ان کے بعد اس کے والد نے بلایا بھی کہ آ جاؤ تو وہ اس نے اپنے والد کی بات ماننی ہی نہیں تھی۔ آیت نمبر 47، نوح نے کہا، میرے پالن ہار، قالا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَىٰ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي وَأَكُن
तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। ये दुआ मांगी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। आमीन। मेरे पालनहार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर मुझे ना बख्शेगा, मुझ पे रहम ना फरमाएगा तो मैं खसारा पाने वाला हो जाऊंगा। बेशक अल्लाह ताला इसी दुआ को वसीला बना के देते हैं। अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज ख्वाहिशात को पूरी कर, हमारे बच्चों के अल्लाह ताला, अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना। आमीन अल्लाह हमारी आमीन औलाद बहुत ज्यादा गड़बड़ों में मसरूफ है, आमीन आमीन। बहुत ज्यादा बेहयाई और फहाशी के कामों में मसरूफ है। अल्लाह बिल्कुल। सुब्हाना ताला हमारे बच्चों को नेक परहेजगार बना दे। अल्लाह ताला ये आमीन यंग जनरेशन से अल्लाह का काम ले ले, अल्लाह का पैगाम बुलंद करने वाले बना ले। आमीन सुमा। आमीन आमीन। आयत नंबर 48, फरमा दिया गया, ए नूह हमारी जानब से सलामती और इन बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर हैं, और तेरे साथ की बहुत सी जमातें और बहुत सी वो उम्मतें होंगी जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ये खबरें गैब की खबरों में से हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ करते हैं। इन्हें इससे पहले आप जानते थे और ना आपकी कौम, इसलिए आप सब्र करते रहिए। यकीन मानिए कि अंजाम कार परहेजगारों के लिए है। अगला किस्सा अब दोबारा रिपीट हो रहा है, अंबिया के वाकया। अल्लाह ताला इसलिए तो कहा जाता है कि इसको जिक्र, याद दहानी, नसीहत कहा जाता है कि हम भूल जाते हैं। फिर अल्लाह ताला बार बार हमें इन वाकयात की तरफ और इनकी नाफरमानियों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि इन्होंने ये नाफरमानियां की थी तो इन पे ये अजाब आया था। और मैं ही कहती हूँ कि हम लोग इतने ढीठ हैं कि तमाम नाफरमानियां कर रहे हैं और फिर भी इबरत हासिल नहीं कर रहे। अगला वाकया 150, और कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को। अब ये जो सूरह हूद है, यहाँ पे उनके हजरत हूद का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, ने भेजा। उन्होंने भी, अब देखें कि एक ही वर्डिंग्स हैं उनकी, जो प्रीचिंग के अल्फाज है ना, जो अल्लाह की तरफ बुलाने के अल्फाज है, वो यही हैं। उसने कहा कि मेरी कौम वालों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम तो सिर्फ बहतान बांध रहे हो। ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इसका कोई उजर नहीं मांगता, मेरा अजर इसके जिम्मे जिसने मुझे पैदा किया। क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से अपनी तकसीरों की, यानी गलतियों की माफी तलब करो, इसकी जनाब में तौबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पे भेज दे और तुम्हारी ताकत पर और ताकत बढ़ा दे। यहाँ पे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौबा और इस्तिग़फ़ार की तलकीन की, और इसके यहाँ पे जो दो फायदे बताए गए कि जो इस्तिग़फ़ार करने वाली कौम को हासिल होते हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, सिर्फ ये देखने की कौन आ रहा है या क्या नहीं आ रहा, इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला में बेहतरीन अल्लाह ताला हाकिम दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है, इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, अल्लाह ताला उसके लिए हर फिक्र से कुशादगी, हर तंगी से रास्ता बना देता है, और उसको ऐसी जगह से रोजी देता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती। ये हदीस सनदन ज़ईफ है, ताहम कुरान इसकी तायीद करता है कि सूरह तलाक में आता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और ऐसी जगह से रोजी देता है जो उसके गुमान में भी नहीं होती। और तौबा इस्तिग़फ़ार वो ही शख्स कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह का डर हो। तो माफी भी वही मांग सकता है जिसके अंदर अल्लाह का डर हो। जिसने कल माफिया नहीं मांगी थी हुकूकुल आबाद के सिलसिले में या हुकूक अल्लाह के सिलसिले में, तो आज आप इंशाल्लाह ताला माफी जरूर मांग लीजिएगा एक दूसरे से, ताकि क़यामत के दिन हमें कोई शर्मिंदगी ना हो। तुम गुनहगार होकर रूगर्दानी ना करो। उन्होंने कहा, ए हूद, तुम हमारे पास कोई दलील तो लाया नहीं, हम सिर्फ तेरे कहने पे अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं है और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। यानी कि उन्होंने कहा, तुम्हारे पास ऐसा क्या आर्गुमेंट है कि हम तुम्हारी बात सुने, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि तू हमारे किसी माबूद के बुरे झपटे में आ गया है। मतलब उन्होंने कहा कि यूं लगता है कि जैसे किसी माबूद के बुरे झपटे में आ गया है। उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह हो कि मैं तो अल्लाह के सिवा इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक बना रहे हो। अच्छा, तुम सब मिलके मेरे हक में बदी करो और मुझे बिल्कुल मोहलत भी ना दो। मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर ही है, जो मेरा और तुम सबका परवरदिगार है। जितने भी पांव धरने वाले हैं, सबकी पेशानी वो ही थामे हुए है। यकीनन मेरा रब बिल्कुल सही राह पर है। बस अगर तुम रूगर्दानी करो तो करो। मैं तो तुम्हें वो पैगाम पहुंचा चुका जो देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारे कायम मुकाम और लोगों को कर देगा और तुम इसका कुछ भी बिगाड़ ना सकोगे। यकीनन मेरा परवरदिगार हर चीज पे निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद को उसके मुसलमान साथियों को अपनी खास रहमत से निजात फरमाई और हमने इन सबको सख्त अजाब से बचा लिया। ये थी। अब यहाँ पे सख्त अजाब, जिसे हमने पहले भी पढ़ा, तेज आंधी का अजाब था जिसके जरिए हजरत हूद की कौम आद को हलाक किया गया था।
تھا. اب یہ تھی قوم عاد جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ایز اے نبی اپوائنٹ کیا تھا، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی، اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی یعنی کہ یہ ان کا حال ہوگا. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو. آیت نمبر 61. اور قوم سمود کی طرف، اب اگلا تیسرا واقعہ پھر آتا ہے. قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا. انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دن میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہے. اس نے جواب دیا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون ہے جس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرے نقصان ہی بڑھا رہے ہو، یعنی کہ میرا خسارہ ہی کر رہے ہو. اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، بس اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا. پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اس پر صالح نے کہا اچھا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں. اب کیا ہوا تھا، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ جو قوم تھی، انہوں نے قوم سمود جو تھی، انہوں نے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو اپوائنٹ کیا تھا ایز اے نبی، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ پہاڑ کے اندر سے ایک ہمیں اونٹنی جو ہے یہ ایک برآمد کر کے دکھائیں. اور اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ یا ایک چٹان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برآمد بھی کر لیا، اور یہ موجزانہ طور پہ ہوئی تھی. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ماں باپ کون تھا، کہاں تھا، پہاڑ کے اندر ایک اونٹنی کیسے آ سکتی ہے. بہرحال یہ اللہ کا معجزہ تھا، اور وہ اللہ کا معجزہ تھا. اور جب یہ ایک حقیقت اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں کہ جب لوگ معجزہ مانگیں اور وہ معجزہ ہو جائے اور اس کے بعد بھی لوگ نافرمان رہیں تو عذاب یقینی ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایسا آزمائش کو اونٹنی نکالی تھی اور وہ بہت پانی پیتی تھی، تو اس پہ ان لوگوں نے کہا کہ ایک دن یہ قوم کے لوگ پانی پیئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی. لیکن وہ اونٹنی اتنا ایک دن میں پانی پی جاتی تھی کہ ان کے لیے پانی بچتا نہیں تھا، جس پہ قوم کے کچھ شرارتی لوگوں نے ان کی کونچے یعنی کہ پاؤں کی پچھلی بیک والی جو رگیں تھیں وہ کاٹ ڈالی، یعنی کہ انہوں نے اس معجزے کی قدر نہیں کی. اور اس پر جو حضرت صالح تھے انہوں نے ان کو 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن کے بعد تمہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے گا. پھر جب ہمارا فرمان آپ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی. یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے. اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آدھا پہنچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے. آگاہ رو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پہ پھٹکار ہے. اب یہ عذاب جسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا عذاب، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پہ ایمان والوں کے علاوہ سب ہلاک ہو گئے. اور عذاب کہتے ہیں کہ بعد کے نزدیک اسکالرس کے نزدیک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور بعد کے نزدیک یہ آسمان سے آئی تھی جن کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے ساتھ بھونچال بھی آیا، رجفہ بھی آیا تھا جس نے ان کا سب کچھ تہ و بالا کر دیا تھا. اب نیکسٹ قصہ آتا ہے. اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے پہنچے اور سلام کہا. انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے. اب یہاں پہ بہت سے ہر واقعے میں بہت سبق ہیں. اب یہاں پہ سبق ابھی صرف اتنی بات میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو فوراً اس کو بہترین انٹرٹینمنٹ کریں، آپ بہترین ان کی خاطرداری کریں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے انسانوں کی شکل میں بھیجے، جیسی وہ آئے اور سب سے پہلا کیا بندہ کہ جب کوئی کسی سے ملے تو سلام کریں. ہم کیا کرتے ہیں، اوئے یہاں تم بیٹھی ہوئی ہو، اوئے تم آ چکی ہوئی ہو. تو اسلام نے ہمیں ایک طریقہ یہ سکھایا کہ جب کسی سے ملے تو سب سے پہلے کہ السلام علیکم، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو بہترین انٹرٹین کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اکثر، جو ہماری ایک روٹین ہوتی ہے، خیر میں ہر دورہ قرآن میں کہہ کے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ بور ہی نہ ہو اس باتوں سے، کہ لیکن یہ فیکٹ ہے لائف کے کہ ہم جب بیل بجتی ہے اور پتہ چلتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے تو ہم کوئی چیز اچھی کھا رہے ہوتے ہیں نا تو چھپا دیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا
یہ اگر سے آپ نے KFC سے کوئی آرڈر کیا ہے، کوئی کھانا منگایا تو اس کو فٹافٹ چھپا دیں گے، ہاں یہ مہمان چاہیں گے نا تب کھائیں گے. اور اگر پھر مہمانوں کے سامنے اچھا جی چائے پینی ہے نا، حالانکہ وہ کھانے کا ٹائم تھا یا نہیں تھا، ہم اس چیز کو اوائڈ کریں گے اور بالکل ان کی خاطرداری نہیں کریں گے. تو یہاں پہ ایک یہ بتائی جا رہی ہے کہ مہمان کی مہمانداری، مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو کچھ موجود ہو اس کی حاضر خدمت کر دینا چاہیے. اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، تو انہیں انجان پا کے دل میں ان کو خوف ہونے لگا. اب دیکھیں اللہ جو نبی ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے انسانوں کی شکل میں، اور فرشتے جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے. اور جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. ان کی بیوی جو کھڑی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی اور کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو خود بڑی ہوں اور میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجب بات ہے. فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اسے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو. بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاور، مستحق اور بڑی شان والا ہے. اب یہ ہوا کہ اس خوف کو جب فرشتوں نے محسوس کیا تو پھر انہوں نے ان کو تسلی دی کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. اور بات یہ کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کیوں ہنس پڑی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب لے کر. اب ہوا یہ تھا، اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں، بعض اسکالرز کہتے ہیں شاید 100+ ہو چکے ہوئے تھے، اور ان کی بیوی بھی جو تھی شاید 90+ تھی، اور وہ بانجھ تھیں، اور جس کو کہتے ہیں ایک مشکل انفرٹیلٹی کیس تھا ان کا. تو اور ان کی گھر اولاد بھی نہیں تھی. اور بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ان کی ایک دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ہو چکے ہوئے تھے، اور جس پہ حضرت سارہ جو ان کی پہلی بیوی تھی اس پہ ان کو بہت تھوڑا سا ایک دل میں تنگ ہوتی تھی کہ میری اولاد کیوں نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حالات میں، اس عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے کی بلکہ سیریز آف انبیاء کی خبر دی. کیا؟ ان کو اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. اور جس پہ انہوں نے کہا کہ ہائے اللہ میرے پاس کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں. فرشتوں نے کہا یہ تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے، تم پر اسے اس کے گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں. اور یہاں بے شک اللہ، اب یہاں پہ میں پھر دعا مانگتی ہوں اسی آیت کو وسیلے بنا کے. بہت سی میری بہنیں مجھے دعا کرنے کو کہتی ہیں جن کے گھر اولاد نہیں ہے. اور یہ بھی میں دیکھوں تو ایک آج کل کے زمانے کا ایک بہت بڑا عذاب ہے. ادھر ہمارے پیچھے خاندانوں میں شادیاں ہوتی تھی، ساتھ ہی گڈ نیوز ہونا شروع ہو جاتی تھی، ساتھ ہی فوراً خوشخبریاں آ جاتی تھیں، بیٹے ہو گئے، بیٹیاں ہو گئی، لگاتار ہو رہے ہیں. آج ہمارے یہاں پہ کپلس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد ماں باپ پریشان ہو کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اب کچھ خبر آتی ہے، اب کچھ خبر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد چیک اپ شروع ہو جاتے ہیں، پھر ڈاکٹرز بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی جی دونوں بچے نارمل ہیں، بس جی اللہ سے دعا کریں. تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے کہ آج کے ہمارے زمانے میں انفرٹیلٹی کیسز بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اسی آیت کو وسیلہ بنا کے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پیدا کرنے کے ہر طریقے پہ قادر ہیں. آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت یحییٰ، اور یہاں پہ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے یہ وہ تھے کہ انفرٹیلٹی کیسز تھے، یعنی کہ بانجھ تھیں کی مائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نواز دیا. تو اللہ تعالیٰ میری جو بہنیں اولاد کی نعمت کو ترس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی صالح اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نواز دے، اور جو بیٹیاں مانگ رہے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیوں کی رحمت عطا فرما دے. آمین ثم آمین. تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اس کی برکتیں نازل ہو. بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاور اور بڑی شان والا ہے. اور جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم نے اسے قوم میں لوط کے بارے میں کہنے سنے لگے. یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل والے، نرم والے، اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. اب یہاں پہ ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، اور کوالٹیز اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ جب انہیں پتا چلا نا کہ یہ لوگ عذاب لے کے جا رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ہائے میری بھتیجا ان کا تھا حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں تھا کہ یہ وہاں پہ عذاب کی خبر لے کے جا رہے ہیں. تو آگے سے فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس خیال کو تو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا اور ان پہ نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے، اب اگلا واقعہ آتا ہے، تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑا مصیبت کا دن ہے. آپ نے دیکھا وہی فرشتے ایک جگہ خوشخبری دی، ایک جگہ عذاب.
اور ابھی وہ یہاں بھی انسانی شکل میں آئے، اور یہاں پہ حضرت ابراہیم نے تو بھنا ہوا بکرا لا کے دے دیا، اور یہاں پہ یہ غمگین کیوں ہو گئے؟ اب یہ غمگین اس لیے ہو گئے کہ ان کی قوم نے ایک وہ طریقہ انوینٹ کیا تھا جو اس سے پہلے رہتی دنیا میں، جو پہلے دنیا میں نہیں تھا، اور وہ کیا تھا؟ عمل لواتر۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کے اپنی غرض مردوں سے پوری کرتے تھے، دوبر سے پوری کرتے تھے، اور جس پہ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت دفعہ ان کو منع کیا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے تھے، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ اس کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں۔ بیٹیاں آپ کو پتہ ہے نبی کی جو قوم ہوتی ہے، ان کی جو ہوتی ہے وہ ساری ان کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، جسے تم نکاح کر کے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ اب جب یہ فرشتے ایک اچھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو وہ اس لیے غمگین ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہائے خدا نہ خواستہ یہ ان میرے مہمانوں کی یہ بےزتی نہ کر دیں، ان کی عزت کے در پہ نہ ہو جائیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی جو بیوی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ خوبصورت لڑکے حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے آئے تو اس نے فوراً باہر جا کے بھاگتی ہوئی گئی اور پروپوگنڈا کر دیا کہ بہت خوبصورت لڑکے آئے ہوئے۔ میں کہتی ہوں جب یہ سن رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی یہ ایسی ہی چیز ہے جیسے آج کل کی بچیاں اور یا آج کل کے لڑکے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار وہ دیکھا تھا کیا پیس ہے، کیا ٹوٹا ہے، یا لڑکیاں کو شرم نہیں، لڑکوں کو شرم ایک ختم ہو چکی ہوئی ہے، ایک کھلے بے حیا طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے ان کی تعریف کر دیتے ہیں اور غلط سوچ بھی اپنی واضح کر دیتے ہیں۔ تو ان کو اس چیز کا خوف تھا، وہ اس کی قوم دوڑتی بھی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلی ہی بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ لوط نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھ سے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تمہیں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، وہ تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے، یعنی کہ انہیں پتا تھا کہ ہمیں بیٹیوں سے نہیں غرض ہے، ہم کسی اور غرض سے آئے ہیں، یعنی کہ ایک فطری فیلسری غیر فطری اور بے حیائی کے کام پہ وہ انسسٹ کر رہے تھے۔ لوط نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا ہوتی میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ اب یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا اتنا بڑا کوئی ایک اسٹیبلش فیملی سسٹم نہیں تھا، تو یہاں پہ ان کو یہ بھی تھا کہ میں اکیلا کیسے ان کو پکڑ سکتا ہوں۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، پس تو اپنے گھر والوں کو لے کے کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، کہ اس کے اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، صبح بالکل قریب نہیں۔ پھر جب ہمارا وقت آ پہنچا ہم نے بستی کو زیر و زبر کر دیا اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو طے بطے تھے اور تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اب یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کا اتنا عمل لباطت تھا اس پہ اللہ تعالیٰ کو اتنی غضب ان کا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور پھر ان کو پورا اٹھا کے آسمان پہ بستی پہ لے کے گئے اور اوپر سے ان کو پلٹ دیا جس سے یہ زمین میں دھنس گئے۔ اگلا واقعہ تھا اور ان کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اب دیکھیں ایک ہی ورڈنگز ہے ان سب کی۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت دو اہم بنیادوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حقوق اللہ کی ادائیگی اور دوسری حقوق العباد کی ادائیگی۔ اب انہوں نے بھی یہی کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مطففین میں ہے، مطففین یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے سلسلے میں بہت زیادہ ٹچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک ہم حقوق العباد ایک دوسرے کا بندہ، کیونکہ مسلمان کی ڈیفینیشن میں کیا ہے کہ وہ ویل وشر ہے، اور وہ ویل وشر ایسا ہے کہ جیسے آپ کا بچہ دوائی اس کے لیے ضروری تھی لیکن اس نے نہیں کھائی تو آپ پکڑ کر اس کو دوائی بازو اور ہاتھ پکڑ کے اس کو دوائی پلاتے ہو، تو ایسا ویل وشر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مسلمان کو بنایا کہ وہ کبھی ایک مسلمان کا برا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ انہوں نے کیا سوچا، ہم ناپ تول میں کمی کر دیں گے۔ اب ایک بندہ دوسرے بندے کے حق اور انصاف میں کمی کر رہا ہے۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ ناپ تول آپ کا ہر طرح کا ہوتا ہے، جس پوسٹ پر آپ موجود ہیں، جس عہدے پہ آپ موجود ہیں اس کو آپ نے انصاف کے ساتھ نبھانا ہے۔ فار ایگزامپل ایک ٹیچر کا کام بچوں کو پڑھانا ہے
تو وہ یہ نہ کرے کہ اس ٹائم پہ جا کے لٹرلی میں نے ایک اسکول ایسا بھی دیکھا تھا بی ایڈ کے زمانے میں، جب ہم لوگوں کو لیڈی مکلیگن کسی اسکول میں لے جایا گیا کہ وہاں پہ ہم لوگوں نے پریکٹس کرنی تھی، تو وہاں پہ وہ ٹیچریں جو تھی نا مٹر لے آتی تھی اور بچوں کو بیٹھ کے کہتی چلو جی مٹر کاٹو، اور خود نا وہ دھوپ میں بیٹھ کے نا وہ اپنی اون کی سلائیوں کے ساتھ وہ کوئی چیزیں بن رہی ہوتی تھی. تو یہ نہیں کہ جو ایک ٹیچر کی پوسٹ ہے اس کا کام ہے ایک اچھے طریقے سے ایک لیکچر کو ڈیلیور کرنا، وہ کرے. ایک اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ باتیں کرنے کی بجائے اس لیکچر کو سنے، ابزارو کرے. اسی طرح جو پوسٹ میں ایک کسی بھی دفتر کی کسی بھی پوسٹ میں اس نے وہ کام ایمانداری سے کرنا ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس دفتر کی اسٹیشنری کو خام خواہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس کے فون تک کو بھی اکثر لوگ جو آفیسز میں ہوتے ہیں وہ فون پہ اپنی گھریلو کالز میں گھنٹہ گھنٹہ لگے رہتے ہیں، یا جن لوگوں کو پیٹرول اسائنڈ ہوتا ہے جی وہ پیٹرول کو بھی غلط طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ناپ تول میں کمی، اس سے کیا ہوتا ہے زمین میں فساد مچتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہا ہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر اگر تم ایماندار ہو. میں تمہیں کچھ نگہبان اور دروغہ نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تیری صلاح تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادوں کی باتوں مذہب کو کیوں چھوڑیں. اچھا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اب نا کورونا کی نا نئی ویکسین آ گئی ہے، پرانی والی جو تھی ابسلیٹ ہو گئی ہے، اب یہ بہت اچھی ہے، آپ سارے مانیں گے اور فوراً کہیں گے ہاں جی بوسٹر ڈوز لگا لیں، مانیں گے نا. اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئے گی، لیٹسٹ کپڑوں کا ٹرینڈ آئے گا، امیاں کہیں گی بیٹا شلواریں پہنو یہ اچھا ڈریس ہے. نہیں مما آج کل تو ٹائٹس چلتی ہیں، آج کل تو وہ سگریٹ پینٹس چلتی ہیں. یہ آپ کے زمانے کی بات کر رہی ہیں. اور ہم یہاں پہ بتانے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے بڑوں کی بات نہیں ماننی ہوتی اس پہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے بیکورڈ زمانے کے ہیں، یا آپ کے اندر ہمارا کمیونیکیشن جنریشن گیپ ہے، آپ ہماری بات نہیں سمجھ پاتے. اور جن چیزوں پہ ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ جی جن چیزوں کو ہم نے بڑوں کی لینی ہوتی ہیں جیسے شادیوں کے 10 دنوں کے فنکشن یا اور کوئی چیزیں یا مذہب کی کوئی بات، کوئی ایسی چیز جو واقعی مذہب میں نہیں ہے لیکن ہمارے کنڈوں کی رسم یا کوئی اور چیز ہماری بڑے کرتے آ رہے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تو ہمارے بڑے بزرگ کر رہے تھے، ہم ان کو کیسے نگیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ تو آپ کر لیتے ہیں، اور جو چیز بری لگتی ہے اس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی کہتے تھے ہم اپنے باپ دادوں کا مذہب کیسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور آیت نمبر 88 کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلی لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا باعث مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم عاد، جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالحہ کو پہنچے ہیں. اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں. تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑا مہربانی والا بہت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، ہم تو تجھے اپنا جیسے بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے. کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، یا وہ کہتے ہیں کہ کمزور جسم کے تھے اور یہاں وہ مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے. تو یہاں پہ وہ لوگ ان کے اس ویک پوائنٹس کا وہ فائدہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے ہم تجھے سنسار کر دیں گے، ہم پر بات نہیں مانیں گے اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا. انہوں نے جواب دیا اے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہے کہ تم اسے پسے پوش ڈال دیا؟ یقینا میرا رب جو کچھ تم کرے سب کو گھیرے ہوئے ہے. اے قومی بھائیو اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے اور جو اس سے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. تاکہ جی آپ بھی منتظر رہو میں بھی منتظر ہوں. آیت نمبر 94 جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے ساتھ نے دھر تو پہنچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے جیسی دوری سمود کو ہوئی.
اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا. اب اگلا واقعہ آ رہا ہے حضرت شعیب کے بعد. روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جھا کھڑا کرے گا، اور بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پہ لاکھ کھڑے کیے جائیں گے. ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا. لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے، اللہ کی رحمت سے دوری. بستیوں کی یہ بات خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بات تو موجود ہیں، بات کی فصلیں کٹ گئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہسٹری میں دیکھیں آپ کتنی قومیں آئیں، کیا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، کیا کیا نافرمانیاں کی، اور پھر کس عذاب کے شکار ہوئے. میں اکثر کہتی ہوں اس کے لیے آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ ہمیں پاکستان میں دیکھیں، ٹیکسلا موئنجو داڑو کو دیکھیں. کہتے ہیں کہ یہ جو کاٹن انڈسٹری تھی سب سے پہلے شاید ادھر ہی آباد ہوئی تھی، اور فرنیچر سازی بھی جو تھی یہ انڈس ویلی سیولائزیشن میں تھی. یہاں پہ ان کے آرٹیفیکٹس ملے تو انہوں نے بہت سے ان کو کئی سیمپلس ملے ایسے فرنیچر کے آرٹیکلس ملے ان کو. اور میں نے جسے پہلے بھی بتایا کہ بڑی مہذب قوم تھی، سیوریج سسٹم تھا، اٹیچ واش روم سے، گھر 2 منزلہ تھے، یہاں پہ عدلیہ تھی، پولیس تھا، محکمہ تھا، بہت سے اور بہت زیادہ جس کو آرٹسٹک لوگ تھے، بڑے سے آرٹ کی ان کو چیزیں ان کو ملی. لیکن وہ قوم تباہ کیسے ہوئی یہ سمجھ نہیں آ رہا. بس یہ پتا چلا کہ بڑی ریفائنڈ اور بڑی سیولائزڈ قوم تھی. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت سی قومیں چلی گئیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا. تیرے پروردگار کی پکڑ کا ہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت میں آتا ہے تو اس طرح اچانک کرتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دیتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت جو تھی اس کو تلاوت کی. 103 آیت. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے. جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے. تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے چلائیں گے، اور وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین برقرار ہے، سوائے اس وقت کے کہ جو تمہارا رب چاہے. یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے. لیکن جو نیک بخت کیے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے. یہ بے انتہا بخشش ہے. اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں. جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں ان کی پوجا اس طرح ہے کہ جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی. ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے. یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا. اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے. یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے. بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے. خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے اعمال دیکھنے والا ہے. واللہ بصیر بالعباد. دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ لگ جائے گی. اللہ کے سوا تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے. دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی. یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں جمعے سے دوسرے جمعے تک، رمضان سے دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. ایک حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ اگر تمہارے کسی کے دروازے پہ بڑی نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو اس کے بعد اس کے جسم میں میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح 5 نمازیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. تو آئیں کوشش کریں اس رمضان میں نیکیوں کا سیل میلہ لوٹنے کی. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. آپ صبر کرتے رہیے. یقیناً اللہ تعالیٰ
نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس کیوں نہ تم نے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر ہوئے جو زمین پہ فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا رب پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہیں، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا۔ اب یہاں اللہ کی تقدیر اور قضا پہ بات ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑی۔ جنت نے کہا، کیا بات ہے، میرے اندر تو وہی لوگ آتے ہیں جو کمزور اور معاشرے کے گرے ہوئے پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جہنم نے کہا، میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں۔ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میری عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، اور جہنم جہنمی کے کثرت کے باوجود حل من مزید کا نعرہ بلند کرے گی، یعنی کہ اور کوئی اور ہے، یعنی کہ جہنم پکارے گی کہ میرے اندر اور جہنمی آئے، سوائے ان کے جن پہ آپ کا رب کا رحم فرمائے۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے پر کروں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور واضح ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمین اور آسمان کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں۔ اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کو بہترین قصص یعنی کہ بہترین قصہ کہا جاتا ہے قرآن کا۔ سورہ یوسف جو ہے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن کی 12ویں سورت ہے، اس کے 12 ہی رکوع ہیں۔ یہودیوں کے اشارے پہ قریش جو تھے، قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے غرض سے کچھ سوال پوچھے کہ آپ ہمیں ادھر اس پیغمبر کا حال سنائیے جو شام میں رہتے تھے اور ان کا بیٹا مصر کی طرف نکال دیا گیا اور باپ بیٹے کے غم میں اس قدر رویا کہ بینائی جاتی رہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس میں اور ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ ان پہ وحی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قصص، یہ سورہ یوسف جو ہے، اس کا بہترین واقعہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دیا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں، اور جس میں یہ کلیئر کٹ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں کلیئر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی الہی پہ مبنی ہوتی ہے، اور دوسری بات قریش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو تنازع رہا، اور یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنا کے قریش، مکہ کے قریش کے لوگوں کو سنا کے یہ بتایا جا رہا تھا کہ آج جو تم اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو، اسی طرح یوسف کے برادران نے بھی حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اب اس واقعے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منیوٹس ڈیٹیل بتائی ہے، حالانکہ یہ واقعہ 2000 برس پہلے کا تھا۔ اب یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی سخت حالات میں اور مجاہدہ کی زندگی گزری تھی، اور اس میں بہت سے سبق ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اور اس کے جو سبق ہیں وہ ہم سمجھتے جائیں گے۔ ایک ایک جملے میں، اللہ کی ایک ایک آیت میں سبق کے خزانے موجود ہیں۔ آسمانی کتابوں کا نزول، ان کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور یہ مقصد اس وقت حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کتاب اس زبان میں نازل نہ ہو جس کو سمجھ سکیں۔ اس لیے ہر آسمانی کتاب اس کی قومی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے، اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ علاوہ ازاں عربی زبان اپنی فصاحت، بلاغت اور اعجاز اور معنیوں کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشرف القطب یعنی کہ سب سے بہترین کتاب قرآن مجید کو، اشرف اللغات بہترین زبان عربی میں، اشرف الرسول
بہترین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اشرف الملائکہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نازل فرمایا. اور کہاں نازل فرمایا؟ جو سب سے دنیا کا اشرف ترین مقام تھا مکہ، اور جس مہینے میں اس کو نازل کیا وہ بھی اشرف ترین مہینہ تھا رمضان. اور اس پر اور کس پر ایمان لایا؟ اور اس پر ایمان لانے والی امت کو بھی خیر امت کہا جاتا ہے. قصص کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے پیچھے لگنا، مطلب ہوتا ہے دلچسپ واقعہ. بہرحال چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ ہی جان سکتے ہیں. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یقینا ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کے نازل فرمایا کہ تم سمجھ سکو. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کریں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. جبکہ یوسف علیہ السلام نے، اب یہاں پہ جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا، ابا جی میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب بات کیا ہوئی تھی؟ بات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے وہی آپ کے خواب میں آ جاتا ہے. ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی سچا خواب جس کو کہ، اور وہ واللہ عالم اللہ تعالیٰ کس کو سچا خواب دکھاتے ہیں. اور ایک خواب کی وہ ٹائپ ہوتی ہے کہ جو شیطان آپ کو ڈراوا دھمکاوا یا کوئی ایسی غلط چیز آپ کے خواب میں آپ کو دکھا دیتا ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. اور نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے جو خواب دیکھا، انہوں نے کہا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا، وہ سب مجھے سجدہ کریں. یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. تو یہاں پہ ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کو بہت اچھا خواب آپ کو پتہ چلتا ہے، کوئی خیر کی خبر ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. اور کئی اگر آپ سم ٹائم آپ ایک بری خبر دیکھتے ہیں، کسی کی موت کسی کی بیماری دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اگلے دن نا بڑے مزے سے کہتے ہیں او یار تمہیں پتہ یار کل تو میرے خواب میں کوئی صدقہ نکال اپنا، میں نے دیکھا تو مر گئی ہے، تو قبر میں پڑی ہوئی ہے، یا تمہارے اندر یہ بیماری آ گئی. تو بہرحال یہ اتنی روح فرسا خبر سنانے کی بجائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اپنا صدقہ نکال دے. اور آپ بھی نکالیں. جس کا خواب جو آپ کے میں آیا تو اس کا مطلب آپ کا کوئی تعلق ہے تو آپ میں آیا نا. آپ بھی صدقہ نکالیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ جو غلط اگر میں نے خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ عافیت ڈال دے. اور اچھا خواب آپ دیکھیں تو آپ اس کو محفوظ رکھیں، کوئی اس کو اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہا کریں. اور جو برا خواب ایک آتا ہے جو شیطان کا ڈراوا والا بھی ہوتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ آپ نے تھو لیفٹ سائڈ پہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے شر سے بھی محفوظ رہ جائیں گے. تو بہرحال بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو 11 تھے، اور چاند سورج سے مراد آپ کے ماں باپ تھے. اور خواب کی تعبیر 40 یا کہتے ہیں بعض اسکالرز کہتے ہیں 80 سال کے بعد اس وقت آئی جب سارے بھائی اپنے والدین سماعت مصر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب جیسے حضرت اسحاق تھے، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے جس کی ابھی ہم نے پیچھے پڑی خوشخبری دی فرشتوں نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم سے آپ کے بیٹے ہوئے حضرت اسحاق. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کو پتا تھا، اور جب ان کے بیٹے نے خواب بتایا تو ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ چن لیا ہے. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے باقی بھی بچے ہیں تو وہ اس پہ حسد یا کوئی جیلسی وغیرہ نہ کر دیں. تو بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ آپ خواب کو ذکر مت کیجیے. یعقوب نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کچھ فریب کاری کرے. شیطان تو انسان کو کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں انہی الفاظ پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ معاملہ فہمی اور خوابوں کی تعبیر کا جو اعجاز تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا. اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا پر دادا یعنی کہ ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی تھی. یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا زبردست حکمت والا ہے. یقیناً یوسف اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں ہمارا ابا سری غلطی پہ ہے. یوسف کو تو مار ہی ڈالو، یہ کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو ہی جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا. اب یہ پوری ایک سٹوری ہے
اور سٹوری کچھ وہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کی پہلی بیوی سے کچھ ان کے بچے تھے، اور پھر جب ان کی جب وفات ہوگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان جو بچے تھے ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا لیا بنت لیان، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی خالہ زاد تھی. تو ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی ہمشیرہ راہیل سے نکاح کر لیا، جن سے یوسف اور بنیامین ہوئے. اور باقی جو 10 بچے تھے روبیل، شمعون، لاوا، یہودا اور باقی جو لوگ تھے یہ ان کی پہلی بیوی سے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے حضرت جیسے آپ کو بچے سب کے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک خاص بچہ آپ کو بہت پیارا لگتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ زیادہ پیار تھا، اور جس سے ان کے بہن بھائی جیلسی کرتے تھے. تو انہوں نے ایک اسکیم بنائی کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور والد جو تھے ان کو اپنے بیٹے کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، بڑے بھائیوں کے ساتھ. تو ان بھائیوں نے ایک اسکیم بنائی کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر اس یوسف کو کہیں مار ڈالتے ہیں اور کہیں پھینک آتے ہیں، اور پھر کہیں گے کہ یہ کوئی اس کو کوئی بھیڑیا پکڑ کے لے گیا یا اس کے ساتھ یہ ہو گیا. تو ان میں سے جو ایک تھوڑا سا بہتر تھا بھائیوں سے، اس نے کہا ایسا نہ کرو، یعنی کہ تھوڑا سا ان بھائیوں میں سے ایک تھوڑا بہتر خصلت کا بھائی تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو کہ یوسف کو قتل کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دو، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ آئے گا اور اس کو اٹھا کے لے جائے گا. بہرحال انہوں نے اسکیم بنائی. آیت نمبر 11 انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا ہے کہ تمہاری غفلت میں سے بھیڑیا کھا جائے گا. انہوں نے جواب دیا ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا بھی جائے تو ہم بالکل ہی نکمے ہیں. پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبریں اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو. اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، بس اس سے بھیڑیا نے کھا لیا. آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل ہی سچے ہوں. اب انہوں نے کیا بات کی، اب جیسے انہوں نے پہلے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، تو اب انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، اور باپ کے آگے انہوں نے یہ بات یہ کی کہ ہم تو دوڑ لگ رہے تھے، ہم تو بزی تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ اسکالرز کچھ میں بھی کہتے ہیں کہ ایک بکری کے بچہ ذبح کر کے یوسف کی قمیض اس خون میں لت پت کر دی، اور وہ یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیض بھی پھٹنی چاہیے تھی، اور قمیض ثابت کی ثابت تھی، جسے دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست اور نبوت کا اندازہ لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعی اس طرح پیش نہیں آیا جو تم بیان کر رہے ہو. یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون آلود بھی کر رہا ہے. باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنائی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے. پس صبر جمیل، صبر ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلط آپ کے انفیوریبل کنڈیشنز پہ جو بھی آپ کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں اس کے اوپر صبر کرنا اور ان پہ اللہ کا شکر کرنا، اور جمیل بہتر طریقے سے صبر کرنے کو کہا جاتا ہے جس میں شکوہ بھی نہ ہو، ایسا بہترین صبر. تو انہوں نے کہا فصبر جمیل، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پہ اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے. اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لینے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات، یہ تو ایک لڑکا ہے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں غلاموں کی ٹریڈ ہوتی تھی، اور جب اس بندے نے اس کنویں سے پانی لینے کے لیے جب ڈول ڈالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ کر آ گئے، تو وہ خوش ہو گیا کہ ان کو ایک غلام مل گیا، اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کے چھپا دیا. اللہ تعالیٰ اسے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت سی ہلکی قیمت پہ گنتی کے چند دھروں میں بیچ ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام کو. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے. مصر والوں میں سے بھی جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے ہمیں فائدہ پہنچائے کہ ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. جو ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا، ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں گے. اللہ اپنے ارادے پہ غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ ایک اچھی پوسٹ کا تھا مصر کا، اس نے عزیز نام بتایا جاتا ہے کہ اس نے ان کو خریدا اور اپنی بیوی کے پاس لے کے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا بڑا خیال رکھنا، اور کہتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی اولاد نہیں تو انہوں نے کہا ہم اس کو شاید اپنا بیٹا ہی بنا لے. اور یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پھر ان کریکٹرز کی ان موضوعوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، کہ یعنی کہ بیسٹ ڈیسیجن پاور اور
خوابوں کا بہترین اس کا تعبیر وہ کرتے تھے۔ جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، اور ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا، اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف کھینچ کر کاٹ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے گا بس اسی کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھنسا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو وہ عورت سچی، اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا تھا تو صاف کہتی ہے یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بری ہے۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اس عورت کو تو اپنے گناہ سے توبہ کرے، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی عورتوں کو اس کا چرچا ہونے لگا۔ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی، اور ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بالکل جس کو کہتے ہیں منیوٹس ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ کس طرح وہاں پہ عزیز مصر نے ان کو خریدا، اپنی گھر لے کے گئے، اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہوا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تھوڑے سے اور وہ اتنے خوبصورت بڑے ہو کے نکلے تو کہتے ہیں کہ جو ان کی جو بیوی تھی عزیز مصر کی بیوی، وہ ان کے اوپر تھوڑی سی ریچھ گئی، اور پھر اس نے ان کو غلط کام کے لیے ان کو انوائٹ کیا، اور جس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بتا لیا، میں رب کی دلیل پر تھا، یعنی کہ یہ میرا کوئی کرم نہیں ہے کہ میں رک گیا، یہ میرا اللہ کا میرے پہ کرم ہے کہ مجھے اس فحاشی اور بے حیائی سے بچا لیا۔ اور وہ اپنے آپ کو اپنی عزت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس دروازے کی طرف باہر بھاگے کہ میں بھاگ کے باہر جاؤں، تو وہاں جب باہر گئے تو اس عورت کا ہسبینڈ باہر کھڑا تھا، اور ساتھ اس عورت کا ایک کزن بھی باہر کھڑا تھا۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نے پھر یہ دیکھ کر یہ انویسٹیگیٹ کیا اور پھر بتایا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف جو ہے یہ گلٹی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت گلٹی ہے۔ اور پھر جب شہر کی عورتوں کو پتا چلا، آپ کو پتا ہے یہ تو فوراً خبر پھیل جاتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا بریکنگ نیوز، اور یہ خبر فوراً پھیل گئی، اور خبر یہ پھیلی کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہونے پہ باوجود ایک خاتون ایک غلام کے اوپر ریچھ کی، یہ انہوں نے خبر ایک پھیلائی۔ اس نے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا، اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان کے ہر ایک کی چھری دی، اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو وہاں کا جو عزیز مصر تھا اس نے کہا کہ بس اس کو بات کو رفع دفع کرو، اور اس کے بعد اس عورت نے جب دیکھا کہ لوگ اس کے بارے میں چے موگوئیاں کری ہیں تو اس نے تمام ایلیٹ کلاسوں کی، جس کو کہتے ہیں نا کٹی پارٹی ٹائپ، سب کی ان کی ایک پارٹی کی، اور ان سب کو بلایا اور ان کے سامنے پھل اور وہ آگے ان کے چھریاں رکھ دی کہ آپ ان کو کاٹیں، اور جس وقت وہ انہوں نے چھریاں ہاتھ میں لی تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انٹری کی، اور جب ان لوگوں کے عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا جو کہا جاتا ہے کہ نصف حسن ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر دیا، کیونکہ انہوں نے حسن و جمال کا ایک ایسا پیکر دیکھا تو جو انسانی شکل کبھی ان کی نظروں سے نہیں گزری تھی، اور انہوں نے اسے فرشتہ قرار دیا کہ عام انسان یہ ہے ہی نہیں، اتنے غیر معمولی۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیا، اور زبان سے نکل گیا کہ ماشاءاللہ یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تو مجھے تانے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ اب یہاں پہ پہلے بھی اٹیمپٹ آف غلط کام کیا، اور اب بھی انہوں نے اٹیمپٹ کیا اور یہ کہا کہ اگر تم اب بھی نہیں مانے تو میں تمہیں قید خانے میں بند کر دوں گی۔ یوسف نے دعا کی اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر
تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جا ملوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں کی، اس لیے کہ دعا مومن کے لیے ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن اور جمال سے آراستہ بھی ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں صرف یہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور آج کل کے ہمارے نوجوان طبقوں کو، ہمارے بچوں کو یہ توفیق دے کہ حضرت یوسف جیسا کریکٹر ان کے سامنے آئے۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ فحاشی کے موقع کتنے ہیں، جگہ جگہ پہ آپ چلیں ہاں ذرا سڑکوں پہ، مجھے یاد ہے میرے ہسبینڈ اکثر کہتے تھے کہ یہ غلط پرپس سے خاتون کھڑی ہیں، میں کہتی تھی نہیں یہ تو باہر میں کھڑی ہوئی ہے، یہ کیسے ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے مردوں کی نگاہیں وہ سمجھ بھی جاتی ہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ میں خود میرا کسی ایک ہوٹل میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں بھی یعنی کہ اب تو کیٹیگری فرق ہو گئی ہے مردوں کو ریچھنے کے لیے۔ پہلے ایک پروسٹیچیوٹ کا ایک ریڈ لائٹ ایریا ہوتا تھا، اب تو یہ طبقہ ہماری پوش ایریاز میں آ گیا ہے، پوش ہوٹلنگ میں جاتا ہے، پوش ان کے وہ ہوتے ہیں، دلال ہوتے ہیں، ان کی اور طرح سے ان کی ڈیلنگز چلتی ہیں۔ اب ان حالات میں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ پہ کتنی ایزی کلکنگ ہے فحاشی، ایک سیکنڈ کے اندر ایک کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے، آپ کے نظروں کے سامنے وہ ویڈیوز گندی آ جاتی ہے۔ اور ایسے ماحول میں جو اتنی زبردست میڈیا وار ہے، اتنا زبردست نیٹ فوبیا ہے اور اتنی ایکسیسیبل ہے فحاشی، یعنی کہ آپ کرنا بھی نہیں چاہیں آپ نگاہوں سے فحاشی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی ایزی ایکسیسیبل ہے۔ اس میں اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حضرت یوسف کا کریکٹر دے، ان کے کردار میں اتنی پختگی دے کہ وہ اپنے آپ کو اس فریب سے، اس غلط کاریوں سے اپنے آپ کو روک سکے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کے دعووں پہ اس سے پھیر دیے کہ سننے والا جانے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں نے یہ مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتا دیں، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے۔ اب یہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو پسند کیا لیکن بے راہ روی کو نہیں پسند کیا۔ وہاں پہ گئے تو آپ کا کریکٹر دیکھ کر، آپ کا حسن اخلاق دیکھ کر، وہاں کا جو جیل کا جو دروغہ تھا اس نے وہاں پہ آپ کو نگران بنا دیا، اور آپ کا اخلاق دیکھ کر، آپ کا دیکھ کر وہاں پہ 2 لوگ تھے جو قیدی بن کر آئے تھے، انہوں نے کچھ خواب دیکھا اور وہ خواب کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اور ان سے ان کی تعبیر مانگی۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا پریچنگ کا سٹائل دیکھیں۔ یہاں پہ اگر آپ مجھے کہیے ذرا مجھے اس کا مطلب بتانا سائمہ، تو میں فوراً بڑی بڑی اپنی علم بکھارتی ہوئی کہوں گی دیکھیں جی اس کا مطلب تو یہ ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، دیکھیں مجھے تو سب پتہ ہے، یہ ہے نیکی کا تکبر، اللہ ہمیں اس تکبر سے بچائے۔ تو یہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کو تعبیر خوابوں کی جانتے، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ آپ نے جنید بغدادی کا ایک واقعہ سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ راستے میں جا رہے تھے تو اوپر سے آواز آئی کہ تمہاری تمام نمازیں معاف ہو گئیں۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ نمازیں کیسے معاف ہو سکتی ہیں، نماز تو کبھی کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز تو معاف نہیں ہے۔ تو اس پر پھر آواز ہے کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ اس پہ بھی جنید بغدادی صاحب نے کہا، یا یہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، سوری اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، بہرحال یہ کوئی بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ یہاں یہ دیکھیں کہ شیطان ہر وقت ایک حملے کی صورت میں ہوتا ہے کہ پہلے میں اس کو نیکی کے تکبر میں بچا دوں کہ تمہیں نمازوں کی ایگزیمپٹڈ ہو گئے ہو کیونکہ تم بہت نیکار بندے ہو، اب تمہیں مزید نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، تو پھر اس کو پھر نیکی کا تکبر دیا کہ تمہیں علم کا تکبر ہے کہ تمہارا علم اتنا زیادہ ہے، تمہیں علم نے بچا لیا۔ وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ اور یہاں بھی انہوں نے کہا یہ جو علم مجھے دیا میرے رب نے سکھایا، میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ آپ حکمت دیکھیں، ان پریچنگ کی حکمت دیکھیں کہ 2 بندے بہت دل سے چاہ رہے کہ مجھے خواب کی تعبیر بتائی جائے اور بڑے غور سے سن رہے، جیسے اس طرح آپ غور سے سن رہے ہیں، اور آپ غور سے سننے میں کہیں اب وہ بات اپنی تعبیر چاہ رہے ہیں، لیکن آپ اس غور کے سننے میں آپ سب سے پہلے اللہ کو ان کو میسج دیتے ہیں، اللہ کی بات دانیت کا پیغام دیتے ہیں۔
اور پھر ان کی بات کرتے ہیں. یہ ایک حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہوئی تھی. تو میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا، اور جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں. میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، لیکن یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا. ہمیں ہرگز یہ سزاور نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. ہم پر اور تمام اور لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اے میرے قید خانیوں کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہے؟ یعنی کہ انہوں نے، یا ایک اللہ زبردست طاقتور، یعنی کہ انہوں نے بڑی دلیل سے ان کو پہلے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ آپ کے خیال میں ایک اللہ اچھا ہے یا کئی اللہ اچھا ہے. اس کی مثال بھی ایسی ہے، اگر آپ اسکول کی ایڈمنسٹریشن یا آپ گھر کی ایڈمنسٹریشن ایک سے دو بندوں کو دیں تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوتی رہے گی. بھئی تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کام کیا، ایسے ہی ہے نا. تو اس پہ پھر کیا کیا جاتا ہے کہ والدہ صاحبہ کو دیا جاتا ہے، پھر والدہ صاحبہ آگے سے کاموں کو ڈیوائڈ کرتی ہیں کہ اگر کچھ درانی جٹھانی ہے یا بہنیں زیادہ ہیں تو سب کو ان کے کام اپوائنٹ کرتی ہیں. لیکن اسی طرح جیسے جنگل میں دو بادشاہ ہوں تو دونوں کہیں گے جی میری بات مانو، میری بات مانو. اچھا، یہاں پہ پھر انہوں نے جو میسج دیا، انہیں اللہ کی طرف بلایا. ان کو انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے علم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. اور 38 آیت میں ہے کہ میں اپنے باپ دادوں کی دین کا پابند ہوں، یعنی کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا. ہمیں ہرگز یہ مستحق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں. ہم پر اور تمام اور لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی کی نام ہے. تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پہ مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسری سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہو اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. اب حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں ہیں، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقعہ ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنے کی کسی کے ساتھ ضد میں رہا کریں. ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اللہ سے عافیت ہی مانگیں. اور جس کے نسبت یعنی کہ ایک کو کہا گیا کہ تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، اور دوسرے کو کہا کہ جس کی نسبت یوسف کو گمان تھا کہ ان دونوں میں سے چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا. پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے. اب یہ دو ان کی تعبیر سنائی کہ ایک کو تو تمہیں بادشاہ کے باورچی مقرر ہو جاؤ گے، اور دوسرے کو کہا گیا کہ تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا. اور ان کو یہ ریکویسٹ کی جس کو پتا تھا کہ قید خانے سے بری ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، کہ جب تم وہاں جاؤ تو آپ نے بس بادشاہ کو میرا ذکر کر دینا ہے. لیکن شیطان نے یہ بات ان کو بھلا دی. اب بڑے سالوں کے بعد شیطان نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی فربا گائے ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری اور دوسری 7 اور بالکل خوش. اے درباریوں، میری اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑتے ہی پریشان خواب ہیں، ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں. ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے. یعنی کہ جب بادشاہ کا ہی خواب تھا تو تب اس کا جو باورچی تھا جو آزاد ہوا تو اس کو یاد آ گیا کہ اچھا ہاں میں ایک جانتا ہوں کہ قید خانے میں ایک شخص تھا جو بہت ٹھیک تعبیر بتاتا تھا. آیت نمبر 46، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز پوشے ہیں، اور 7 ہی دوسرے بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کے ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں. یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پہ در پہ لگاتار حزب عادت غلہ بویا کرنا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم کی تعبیر دی تھی وہ فوراً اس خواب کی تہ پہ پہنچ گئے، اور نہ صرف انہوں نے اس خواب کا تعبیر بتائی بلکہ اس خواب میں جو قحط کی طرف اشارہ گیا تھا اس قحط سے بچنے کا بھی جو تھی نا وہ بھی ریمیڈی بتائی. اور انہوں نے بتایا کہ موٹی تازی 7 گاؤں جو گائیں ہیں اس سے مراد 7 سال ہیں جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں سے اسے برق 7 سال خشک سالی کے ہوں گے. اور اس طرح 7 سبز پوشوں سے مراد ہے کہ زمین خوب
پیداوار دے گی اور 7 خشک فوشوں کا مطلب ہے کہ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی. اور پھر اس کے لیے تدبیر بھی بتائی کہ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرو اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھ لو تاکہ زیادہ پیرشیبل مطلب زیادہ اس کی شیلف لائف ہے. ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے گا اور پھر جب 7 سال قحط کے آئے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا تم ذخیرہ اب کرو گے. اب انہوں نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ ان کی ریمیڈی بھی بتائی کہ کس طرح آپ اس قحط کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پہ در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے. اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے اور اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے اس کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو. اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی. اس میں شیریں انگور بھی خوب نچوڑیں گے. اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ. جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ان کے ہیلے کو صحیح طور پہ جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے. بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی. انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی. پھر تو عزیر کی بیوی عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نکھر آئی ہے. میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کا جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں ہے. یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس قیدی نے دوبارہ آپ کو ریکویسٹ کی کہ مجھے اس خواب کی بادشاہ کی تعبیر بتائیں تو آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی لعنت ملامت کی ہو اور کہا ہو کہ بڑے بدید ہو گئے ہو تم بھول ہی گئے میں نے تمہیں ایک میسج دیا تھا اور وہاں پہ جا کے تم مست ہو گئے. انہوں نے کوئی کسی طرح کی غلط بات نہیں کی. جو یہ ہمیں تحمل اور برداشت اس واقعے سے ان کے کریکٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اور انہوں نے باقاعدہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی تعبیر بھی بتائی. اور پھر جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کو تو رہا ہونا چاہیے اس کو میرے پاس لے کر آؤ. تو یہاں پہ انہوں نے کہا جب تک میری پاک بازی سب کے سامنے نہیں آئے گی میں رہا بھی نہیں ہوگا. اور پھر اس پر جب ان عورتوں سے اور عزیز کی بیوی سے جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ وہ پاک باز ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کو فکر کیا تھی. ان کو فکر یہ تھی کہ میرا عزیز مصر جس نے مجھے خریدا مجھے پالا پوسا مجھے بڑا کیا وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی. یعنی کہ جو ان کی بیوی کے سلسلے میں جو بات چیت تھی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. کہتے ہیں کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے. ایکچولی حضرت یوسف علیہ السلام کے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتوں میں مماثلت ہے اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان میں یہی مماثلت پائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں معتکف تھے. رات کو آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ آپ کے پاس کسی ضروری کام کے لیے تشریف لائی اور بات چیت سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے راستے میں جا رہے تھے کہ راستے میں 2 انصاری ملے. انہوں نے آپ کو ایک خاتون کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اور تیزی سے گزرنا چاہا مگر آپ نے ان کو رک جانے کو حکم دیا اور وضاحت فرمائی خاتون میری زوجہ صفیہ ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ ہم آپ کی بابت کسی بدگمانی کا شکار نہیں ہوتے. ہم آپ کی بابت کسی بدگمانی کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کا پیغام دینے والے ہیں ان کے کریکٹر جو ہے بہت صاف ستھرے ہونے چاہیے کیونکہ ان کے کریکٹر صاف ستھرے ہوں گے تو لوگ ان کی ہدایت کی بات بھی سنیں گے. تو یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میری پاک بازی سب کے سامنے پتہ ہو جائے پھر میں جیل سے رہا ہوں گا. وما علینا الا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.